ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کے نعرے کے ساتھ۔ ملک بھر میں عاشورہ محرم کی مجالس کا اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی اپنے اپنے طریقے کے ساتھ شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اور شہدائے کربلا کو ماننے کے باوجود اختلافات کا شکار رہتے ہیں، اور خاص طور پر مجالس کے حوالے سے، جلوسوں کے حوالے سے اور تقاریب کے حوالے سے ہمارے مابین وہ ہم آہنگی اور وہ اتحاد، اتفاق، اخوت اور بھائی چارہ دیکھنے میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ امت انتشار کا شکار ہے، افتراق کا شکار ہے، اور ہم امام حسین کی یاد نہیں منا رہے، انہیں خراج تحسین پیش نہیں کر رہے، بلکہ آپس میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں شیعہ کونسل کے مرکزی نائب صدر مولانا علامہ رمضان توقیر صاحب کو زحمت دی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے ہم بات کریں کہ یہاں پر مذہبی اور مذہبی ہم آہنگی کس حد تک ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنا کردار اخوت و محبت کے حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے، رواداری کے حوالے سے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب خوش آمدید، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں امن و امان کے صورتحال کے حوالے سے حالات کیسے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ بہت بہت شکریہ ترابی صاحب، آپ نے بندہ حقیر کو اس ایام عزا کے حوالے سے، ایام ذکر مظلوم کربلا کے حوالے سے آپ نے عزت بخشی اور اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ترابی صاحب عرض یہ ہے کہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام صرف کسی مسلک کے امام نہیں، راہبر نہیں، بلکہ وہ انسانیت کے راہبر ہیں، محسن انسانیت ہیں۔ ہر زندہ انسان، ہر کامل انسان، سمجھدار انسان کی ضمیر ہیں مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام۔ میں اس کی تائید مختصر الفاظ میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ جس طرح شاہ اجمیری صاحب نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مظلوم کربلا نے اسلام کی نشاط ثانیہ فرمائی۔ مختلف ادوار میں جو تبدیلیاں آتی رہیں، نانے کے دین کو مسخ ہوتے ہوئے جب مظلوم کربلا نے دیکھا، اور خاص کر یزید کے دور میں اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو مظلوم کربلا نے ایک جملے میں یہ فرمایا کہ اے یزید، مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا، نہیں کہا کہ میں حسین، مجھ جیسا جو بھی ہو، مجھ سے پہلے ہو، میرے دور میں ہو، میرے بعد میں ہو، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی قیامت تک آنے والے یزیدوں کی، قیامت تک آنے والے حسین کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے۔ یعنی حسینیت اور یزیدیت ایک مسلک کا نام دے دیں، دو نظریوں کا نام دے دیں، دو کرداروں کا نام دے دیں، یہ دو کرداروں کا نام ہے۔ اس میں شیعہ اور سنی کا لفظ نہیں، دیوبندی اور بریلوی کا لفظ نہیں، بلکہ ظلم اور مظلوم، اندھیرا اور روشنی۔ جس طرح میں نے عرض کیا، رسول پاک نے فرمایا کہ میرا یہ نواسہ مصباح الہدی ہے اور سفینۃ النجاہ ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ اس کی یعنی
28 रजब सन 60 हिजरी तक, जी जी 3 शाबान से लेके 60 हिजरी 28 रजब तक जी हुसैन नुमिनी था। बेशक बेशक 28 रजब से लेके जी सन 60 हिजरी 28 रजब से लेके जी जी आशूर मुहर्रम, जी मुहर्रम की 10वीं 61 हिजरी 61 में जी ये तफसीर है व आना मिनल हुसैन की। अल्लाह अकबर बेशक ये रसूल पाक ने जो इरशाद फरमाया ये उसकी तफसीर है। उसकी तफसीर सही मदीना से लेकर मक्का, जी मक्का से लेकर दरमियान में पता नहीं कितने मनाजिल आए, जी 5-6 महीने बनते हैं जी, जी। मजलूम करबला जी, के जी। सफ़र के। जी इन 5-6 महीनों में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहे। बेशक। जहाँ भी पड़ाव होता, जहाँ भी ठहरते, जी वहाँ के बासियों को मजलूम करबला जमा करते, नवासे रसूल जमा करते थे और अपने सफ़र का मकसद, अपने क़याम का मकसद लोगों तक पहुँचाते थे। सही अमर सही बिल मारूफ और फरमाया भी था कि मैं जुल्म के लिए नहीं खड़ा हुआ, इक़्तिदार के लिए नहीं जा रहा, मेरा क़याम इक़्तिदार के लिए नहीं है, जुल्म के लिए नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं किस लिए क़याम कर रहा हूँ, किस लिए मदीना से और हिजरत उनका कर रहा हूँ। मकसद जंग भी नहीं था, जंग भी नहीं था, पुरअमन तौर पे पूरा जद्दोजहद अमन तौर पे। यानी आप हैरान होंगे कि कोई भी सिपह सालार, बाकी को छोड़ दें, वक्त ज़्यादा लग जाएगा। जी 10वीं की रात जी हर सिपह सालार चाहता है कि मेरी फ़ौज ज़्यादा हो, जी बेशक। लोग मेरे पास ज़्यादा है। जी सिर्फ बिल्कुल। 3-4 खतूत मिलते हैं जी। नवासे रसूल के जो अपने ख़ास दोस्तों को, जी जी ख़ास दोस्तों को जो लिखा था ख़ात जी, कि जी, मैं जी। इस वक्त तकलीफ़ में हूँ और मेरे लिए आओ, हाँ। ख़ास दोस्तों को। जी जी और हैरानगी की बात है, अगर इक़्तिदार के लिए होता, जी। अगर किसी चीज़ के लिए होता जी। तो 10वीं के दिन सब असहाब को इकट्ठा करके फरमाते हैं कि मैं बैयत का कलादा निकाल रहा हूँ आपके गले से, जी, जी। आप आज़ाद हैं, चले जाएं, चले मैं गिल्ला शिकवा भी नहीं नहीं करूँगा। करूँगा जी जी सही तो फिर फरमाया, लोग नहीं उठे, तो जी। फिर फरमाया कि अगर कोई शर्म कर रहा हो, जी जी कोई शर्मा रहा हो मेरे सामने उठने से, सही। तो चिराग बुझा दो। सही चिराग को बुझाया गया। जी। फिर कुछ देर के बाद जब चिराग को रोशन किया गया तो कोई एक आदमी भी अपनी जगह से नहीं हिला था। हिला तक नहीं था, हिला जाने तक के नहीं जाना था। तो दूर की बात है। इससे सबको यकीन था कि कल हमने शहीद होना है, हमने कत्ल होना है। जी, वो जंग बदर और हुनैन और फलां फलां, उन जंगों में तो गनीमत होती थी ना, जी, जी, जी। इसमें गनीमत तो बजाय खुद यकीन जी, जी, था। बिल्कुल। मजलूम करबला जी, जी। ने अपने मौजज़े जी, जी, इमामत के बिल्कुल। साथ जी। हर एक को कि अय मुस्लिम बिन औजा आपने यहाँ शहीद होना है, जी, जी। हबीब आपने यहाँ शहीद होना है, अब्बास आपने यहाँ जी, जी। शहीद होना है, सही। जगह भी दिखा दी थी। जी, जी। यकीन की मंजिल पे पहुँचे हुए थे कि कल जी। हमने शहीद शहीद होना है, होना है। लेकिन जी, जी। फिर भी मजलूम करबला के साथ को नहीं छोड़ा सहाबा ने। सही, तो ये इससे बढ़ के और वहदत जी, और यकजहती जी, जी, बिल्कुल। और ईसार की और क्या मिसाल हो सकती जी, है। सही, सही। लेकिन ज़ाहिर है बातिल के साथ हक भी है और क़यामत तक हक और बातिल की जंग रहेगी, जी, बेशक। क़यामत तक रहेगी। बिल्कुल। हज़रत आदम से शुरू हुई जी जी और क़यामत तक ये जंग रहेगी। जी। तो यजीदियत भी साथ साथ चल रही है, हुसैनियत भी साथ साथ चल रही है। सही। तो यजीदियत के किरदार अपनाने वाले लोग हर वक्त कोशिश में होते हैं कि हम किसी तरीके से हुसैन के मिशन को मुतनाज़ बनाएं, जी सही। इस नज़रिया हुसैनी को मुतनाज़ बनाएं। जी। तो मुख्तलिफ़ बहाने बनाकर, मुख्तलिफ़ हीले बहानों से, और सबसे बड़ी वजह जो तुराबी साहब है और ये जो हम इन चीज़ों का शिकार होते हैं, जी। उसमें बुनियादी वजह है जहालत, जी इल्म की कमी है, लाइल्मी जी जी। ला इल्मी है। जी, जी। अगर हम सही माने पे मिशन हुसैनी का मुताला करें, सही माने पे नज़रिया हुसैनी का मुताला करें, जी, जी। सही माने पे अकीदा हुसैनी पे हम गामज़न हों, जी, तो जी। फिर ये ना जुलूस के मसले होंगे, ना जी। मजालिस के मसले होंगे, ना दोइयत होगी, ना कुछ जी। होगा, ना कुछ होगा। जी, आप जी। देखें कि हर एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने अपने अकीदे और मसलक के मुताबिक, नज़रिए के मुताबिक खिराज तहसीन पेश कर रहा है। हत्ता हिंदू, बेशक हत्ता गैर मुस्लिम। बेशक। आप तारीख़ का मुताला करें पूरी जी, दुनिया में, बिल्कुल। आजकल तो मीडिया का ज़माना जी, जी, है बिल्कुल। माशाअल्लाह, पूरी दुनिया में कोई मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जी, बिल्कुल। इस्लामी मुल्क तो जी, बजाय ख़ुद बिल्कुल। गैर मुस्लिम ममालिक में भी आज बेशक, अयाम बिल्कुल, हुसैनी हम अकीदत व जी, एहतराम से मनाए जा रहे हम हैं। बहैसियत मुसलमान दीन इस्लाम की बका के लिए उनके जिहाद को मानते हैं, और कुफ़ार जो हैं
وہ بھی مانتے ہیں کہ صرف وہ دین اسلام کی بقا کے لیے نہیں تھی بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے. انسانیت کی بقا کے لیے. حسین محسن انسانیت ہے، اور جو انسانی ہے شکل انسانی تو ہے لیکن اندر کا انسان ان میں نہیں ہے. جن میں اندر کا انسان موجود ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، غیر مسلم ہے، اندر کا انسان تو ہر ایک کا ہوتا ہے نا. اندر کا انسان یعنی اندر کی ضمیر جس کی زندہ ہے وہ حسینی ہے. جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ حسینی ہے. جو ظالموں کی حمایت کر رہے ہیں، اگرچہ میرا شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا بھی کیوں نہیں، ظلم کی حمایت کر رہا ہے تو وہ یزیدی کردار ادا کر رہا ہے. یزید کا پیرو تو حسینی نہیں ہے. تو آج وقت کا تقاضا ہے، خاص کر پاکستان میں ترابی صاحب، اور خاص کر میرے پیارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں، جو ایک پرامن شہر تھا اور ہے انشاءاللہ. درمیان میں فرصت طلب لوگوں نے، دشمنان اسلام نے، دشمنان پاکستان نے، دشمنان تشیع نے، دشمنان تسنن نے، سنی شیعہ کے دشمن نے، ڈیرہ کے دشمنوں نے سازش کی اور ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی، غلط فہمیاں پیدا کی اور بہت نقصان اٹھایا ہم نے. لیکن الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اندر کا انسان سنی کا بھی اجاگر ہوا ہے اور شیعہ کا اندر کا انسان بھی بیدار ہوا ہے. ضمیر بیدار ہوئی ہے اور وہ پہچان چکے ہیں کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. کتنے اپنے سونے شہر کو، ڈیرہ پھلاندا سیرا، اس کو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں. اقتصاد پہ ہم کتنے پیچھے چلے گئے، امن و امان کے حوالے سے کتنے پیچھے چلے گئے. ڈیرہ اسماعیل خان اگر یہ 4-5 سال جو درمیان میں تشدد کے آئے ہیں، دہشت گردی کے عروج پر تھی، کتنا نقصان ہوا ہے اقتصاد کا، کتنا نقصان ہوا ہے سنی شیعہ کا. بازار ہمارے کتنے پیچھے چلے گئے ہیں. کتنے کاروباری لوگ ہیں شیعہ سنی جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہجرت کر گئے ہیں. نقصان کس کا ہوا ہے؟ میرا ہوا ہے، آپ کا ہوا ہے، سنی کا ہوا ہے، شیعہ کا ہوا ہے، ڈیرے وال کا ہوا ہے. امام حسین نے زندہ رہنا ہے، حسینیت نے زندہ رہنا ہے. کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اے مظلوم کربلا، آپ میرے دین کی خاطر، میرے پیغام کی خاطر، توحید کی بقا کی خاطر، حسین تو نے سب کچھ قربان کر دیا. میں وعدہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ اکبر کی صدا ہوگی وہاں آپ کا ذکر ہوگا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، سنی بھی امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں لیکن اپنے عقیدے کے مطابق. کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر کے، کوئی ختم قرآن کر کے، کوئی خیرات کر کے، کوئی نماز پڑھ کے، مختلف طریقوں سے غریبوں کی مدد کر کے. ہمارے ملت تشیع کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں یزیدیت کے خلاف، کہ کاش ہم ہوتے 10ویں کے دن تو یہ ایسا نہ ہوتا. بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے. وقت ہمیں جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے ترابی صاحب، وقت ہمیں متنبع کر رہا ہے کہ ولا تنازعوا فتفشلوا ریحکم، تنازع نہ کرو. اختلاف نظر بے شک کرو، اختلاف نظر اچھی بات ہے. اختلاف امتی رحمہ، اس اختلاف کو انتشار کی طرف نہ لے جاؤ. منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ایک دوسرے کو قانع کرنے کی کوشش کرو. میں اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں، آپ اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اپنا طریقہ، میرا اپنا طریقہ ہے، لیکن ایک دوسرے سے پیار ہے، محبت ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے. میں ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کی خدمت میں، پوری ملت اسلامیہ کی خدمت میں بس گزارش کروں گا کہ حسین سب کا ہے. حسین شیعہ ٹھیکیدار نہ بنے اور صحابہ کرام کے سنی ٹھیکیدار نہ بنے. دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. دونوں نے رسول پاک کے ساتھ صحبت کی ہے، بیٹھے ہیں، ان سے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. جی اختلاف نظر ہوتا رہتا ہے. اس وقت خود رسول پاک کے زمانے میں صحابہ میں اختلاف نہیں ہوتا تھا ترابی صاحب؟ بالکل ہوتا تھا. یہ تو وہ تو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے جہاں اختلاف نہ ہو، اختلاف نظر نہ ہو. اختلاف ہوتا تو وہی آتی تھی، اختلاف ہوتا تو فرمان رسول آتا تھا اور سب چیزوں کو وہ کرتے تھے. تو آج میں آخری
میری گزارش یہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے باسیوں سے کہ یہ 10 دن پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے امام کو خراج عقیدت پیش کریں، اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے، آخری میں فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں کہ حسین کے غم میں رونا، رلانا، رونے کی شکل بنانا میرا سچا نبی کہہ رہا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق، نبی کہہ رہا ہے من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے، لیکن ایک شرط لگئی آخر پہ، عارفاً بحق الحسین، اللہ اکبر، حسین کو پہچان کر لو، حسین کو پہچان کر گریہ کرو نا، میرا وعدہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں۔ جس نے پہچانا ہی نہیں تو جس نے جو پہچانے گا وہ نماز کو ترک نہیں کرے گا، بالکل۔ جس نے حسین کو پہچان گیا اس نے زکوٰۃ کو ترک نہیں کرنا، اس نے حج کو ترک کرنا، ہر نیک کام کو اس نے اپنانا ہے اور ہر برائی سے اس نے نفرت کرنی ہے۔ بلکہ میں اگر اس میں ایک جملہ اور آپ کی اجازت سے شامل کر لوں، جس نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہچان لیا، وہ خاتون کبھی بے پردہ باہر نہیں نکلے گی، کبھی نہیں نکلے گی۔ بس یہی درس ہے کربلا ہے، یہی درس حسینی ہے، یہی درس عاشورہ ہے، یہی درس استقلال ہے، یہی درس ایثار ہے، قربانی کا درس ہے۔ اگر ہم حسین کو پہچان لیں تو اللہ کی پہچان میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ حضرت میں ایک آخری سوال ایک ریفرنس کے ساتھ بھی امید ہے کہ آپ اس کا جواب بھی اسی طرح دیں گے۔ کئی سال پہلے ایران کے روحانی پیشوا سید علی خامنہئی کا ایک بیان، ایک فرمان سامنے آیا تھا کہ اصحاب رسول بالخصوص شیخین یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف اگر کوئی بھی شخص اپنی زبان غلط طور پر استعمال کرتا ہے، ناجائز طور پر استعمال کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، تو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ حرام ہے انہیں برا بھلا کہنا۔ تو آپ ایک دفعہ پھر اپنی زبان سے بھی اگر دہرا دیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اہل سنت کے لیے خاص طور پر یہ پیغام۔ ترابی صاحب، یہ فقط رہبر معظم آغا خامنہئی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ہمارے مراجع ہیں، جتنے بھی مجتہد ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے آغا سستانی نے کیا فرمایا، جو اس وقت عراق کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، بوریا نشین ایک مجتہد سید زادہ بیٹھا ہے، بلکہ انہیں حضرت سید علی خامنہئی سے بھی بڑھ کے کہا کہ ہم بھائی نہیں بلکہ اہل سنت ہماری جان ہے، جان روح کی مانند ہوتی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم زندہ نہیں ہیں۔ یعنی یہ متفقہ ہمارا عقیدہ ہے، آج سے نہیں ابتدا سے ہے کہ کوئی بھی شخص اصحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ ایسا سمجھے کہ میں اسلام کی توہین کر رہا ہوں، مسلمانوں کی توہین کر رہا ہوں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کی رحمت کو میں رنجیدہ کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، میں اپنے ایک پیش نماز کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میں انسان ہوں تو کسی کے اگر کوئی میرے سامنے امام حسین کی توہین کرے میں برداشت نہیں کروں گا، آپ برداشت نہیں کریں گا۔ بھائی اگر آپ نہیں مانتے، یہ مسئلہ فضیلت کا ہے، لوگوں نے وہ بنا دیا ہے، اسلام اور کفر کی جنگ بنا دی ہے، مسئلہ فضیلت کا ہے۔ افضلیت میں صحابہ کرام کے اختلاف ہیں، ان کے زمانے میں بھی اختلاف تھے، میں اگر حضرت علی کو افضل سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ حضرت ابوبکر کی توہین کروں، وہ بھی خلیفہ رہے، وہ بھی سسر ہیں حضرت رسالت مآب کے، جی سسر کا احترام وہ والد کی جگہ ہوتا ہے، جی تو جب میں اس کی توہین کر رہا ہوں، اختلاف نظر اپنی جگہ پہ میرا اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اختلاف نظر ہوتا ہے، وہ سسر ہیں رسالت مآب کے، اگر میں رسالت مآب کا وہ باپ کی جگہ ہیں، میں اس کی توہین کر رہا ہوں تو رسول پاک مجھ پہ راضی ہوں گے؟ ترابی صاحب، کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں
سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی، اسلام کی، پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ڈیر اسماعیل خان کو دوبارہ جو اب بن رہا ہے انشاءاللہ، پھول پھوٹ رہے ہیں، بے شک بے شک، پھولیں نکل رہی ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، دوبارہ انشاءاللہ یہی ڈیر اسماعیل خان ڈیرہ کھلاندہ سیرا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کا علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ماشاءاللہ مفید پرمغز اور ایسی گفتگو کی ہے کہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے اہل تشیع کے لیے بھی، اہل سنت کے لیے بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے قابل قبول ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قابل قبول ہے۔ ناظرین، اس وقت جب ہم ملت کفر کی زد میں ہیں، فلسطینی ریاست، فلسطینی مسلمان، بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اور دنیا کفر یہودیوں کے ساتھ ہے، بلکہ بہت سارے مسلمان سربراہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے، بھارت مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے ہمارے سامنے ہے، بھارت کا جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں، جو غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں لیکن بہت سارے مسلمان بھی اس کی حمایت میں ہیں، پاکستان کا ساتھ نہیں دیتے، ایران کا ساتھ نہیں دیتے، شام کا ساتھ نہیں دیتے، لیبیا کا، عراق کا ساتھ نہیں دیتے، مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے، اور ظالموں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور اس لیے بیت المقدس کی آزادی، فلسطینیوں کی آزادی، فلسطینیوں کے مسلمانوں کے لیے امن و سکون، کشمیری مسلمانوں کے لیے آزادی، کشمیری مسلمانوں کے لیے امن و سکون، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ ممکن نہیں ہو رہا۔ ہمیں فرقہ وارانہ جو اختلافات ہیں، ہمیں جو مسلکی ہمارے جو اختلافات ہیں، ہمارے جو آپس میں فقہی تنازعات ہیں، ان کو نظر انداز کر کے ہم نے صرف اور صرف مومن اور مسلم بن کر، حزب اللہ بن کر، اتحاد کا، اتفاق کا، یگانگت کا، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ خاص طور پہ اس عاشورہ محرم کو ہم نے پرامن طور پر گزارنا ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے اہل سنت کی دل آزاری ہو یا اہل تشیع کی دل آزاری ہو، ہمارے درمیان تصادم ہو، ہمارے درمیان فساد برپا ہو، اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو نقصان پہنچے۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔